KT Bandar. This is not a new project. This project was envisioned by Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in 93 and 94, 95, when the Thar coal deposits were initially discovered. And at that time, मुझे कहा उर्दू में बोले, बस ये आखिरी कह के फिर मैं उर्दू में शुरू हो जाता हूँ, असली बातें उर्दू में कर लूँगा, ये तो पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ, अरे मैं भी उर्दू में शुरू हो जाता हूँ। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस जमाने में वो केटी बंदर का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था कि थर का कोयला हम इनिशियली पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोल से वहां बनाएंगे, थर का कोयला हम रेल लिंक से केटी बंदर लेके आएंगे, और कितने साल हो गए, मैं तो साल भी गिनना भूल गया हूं। वो अभी भी हम बड़े एक्साइटेड है, हमारे कागज तैयार है, लेकिन हमें सपोर्ट कोई नहीं है। अगेन सीपेक प्रोजेक्ट जिसको बैक बर्नर पे डाल दिया। उसी मीटिंग में दिसंबर 2016 में चाइनीज साइड ने बड़ी एक्साइटमेंट शो की थी। और तीसरा ये प्रोजेक्ट हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था, और हमने धाबेजी को प्रपोज किया था। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, आई कैन सी दी स्माइल्स ऑन द बिजनेस कम्युनिटी पीपल हियर, इसलिए कि मुझसे जब मिलते हैं वो कहते हैं कि जी कराची में जगह नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कराची इंजन ऑफ ग्रोथ है पाकिस्तान के लिए, कराची के अंदर अब जगह नहीं, आपको देखना पड़ेगा, और धाबेजी मोस्ट आइडियल लोकेशन थी। और ये इकोनॉमिक जोन ऐसा था कि मैंने कहा 5 महीने का काम था, हमारी कोताही कि 5 साल लगे, इसको 5 साल से ज्यादा लगे इसको इस पोजीशन में लाने के लिए जो 5 महीने में ला सकते थे। ज्यादा नहीं कहूँगा, चलें आज से शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे वाइस चेयरमैन ZKB ने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अपना प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म करते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट इसलिए कि इसमें आपकी जो भी प्रॉफिट और सिंध गवर्नमेंट को जो मिलेगा वो सारा डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी ये काम कर सकें, कितना जल्दी। और ये जो लागे कुछ लोग फ्रंट सीट्स पे बैठे हैं, कुछ बाकी दोस्त भी बैठे हैं, मैं ये गारंटी करता हूँ ना सिर्फ ये बल्कि इनके जैसे हजारों और आपके दरवाजे पे खड़े हैं कि ये आप काम खत्म करें। कराची के अंदर हमारे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये पोटेंशियल है कि इस मुल्क के रेवेन्यूज को, जो हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, कभी हम IMF जाते हैं, जाना है नहीं जाना है, जाना है तो जब सब डिबो के जाना है। और आई होप, आज मैंने सुबह सुना था कि तेल की कीमत और बढ़ रही है, तो आप लोगों को, अगर आपने किसी तरीके से इस सूबे के लोगों को तकलीफ में डालना है तो वो जल्दी हो जाता है, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ में डालना है तो बड़ा क्विकली हो जाता है। खासतौर पे सूबे के लोगों को, इधर सारे इंडस्ट्रीज बैठे हैं, जुबैर साहब सामने बैठे हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे पता है वो नाराज हो जाएंगे मुझसे बाद में। गैस आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उसका पहला हक है। आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे इंडस्ट्रीज नहीं कहते, हमारे कंज्यूमर्स नहीं कहते हैं। और कोर्ट के अंदर एक वफाक के दायरे का सरबरा कहता है जी मैंने इतनी गैस सिंध की लेके तो कहीं और दे दी है, जिस पे जज साहब भरम होते हैं। मैं तारीफ कर रहा हूं जज साहब की, प्लीज नोट, जज साहब भरम होते हैं और कहते हैं कि जी एक इदारा कैसे आइन की पामाली कर सकता है इस तरीके से, लेकिन एक हक हमें फिर भी नहीं मिलता। इस जगह पे मैं थोड़ा सा तारीफ कर रहा हूं, बातें बहुत होती हैं, कमेंट्स बहुत पास होते हैं, लेकिन उसकी अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं अभी तक मिला हमें। ऑन द कॉन्ट्री, वही इदारा जो आदमी अपना जायज हक मांगने के लिए एहतजाज कर रहा है, उसी बिजनेस कम्युनिटी पे और प्रेशर डाल रहे हैं ताकि ये पीछे हट जाए। ये
جو ہے ساری باتیں ہو رہی ہیں. خیر یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون، ہمارے اور بھی اکنامک زونز ہم آگے بنا رہے ہیں. شاید فیروز صاحب بیٹھے تھے، میرے خیال چلے گئے. ان کا ہے، مجھے بھی بتایا ایک اور کمپنی ہے سازمان کی، وہ 2 اکنامک زون اوپر میں. خیرپور اکنامک زون ہمارا تیار ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر یہ اسپیشل اکنامک زونز، یہ بڑا رائٹلی خالد منصور صاحب نے کہا تھا کہ سی پیک کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہماری انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی. ہم اپنے ملک کے اندر یہاں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو اور پروموٹ کریں گے، یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو اور پروموٹ کریں گے. یہ باتیں سبھی کہتے ہیں، کہنے کے لیے بہت آسان ہے، بٹ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس کے لیے وہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا. اس وقت صرف یہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے میں کسی کی جیب میں سے جائز ناجائز پیسے نکالوں اور اپنے ٹارگٹس پورے کروں کسی طریقے سے. یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون، میں وائس چیئرمین کے بھی سے کہتا ہوں، یہ ایک آپ کے سارے پروجیکٹس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کامیاب پروجیکٹ ہوگا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں سیل لائک ہاٹ کیک. ادھر آپ صرف اپنا پریلیمنری ورک کریں، ادھر یہ میں خالد منصور صاحب نے کہا تھا یہ 1500 ایکڑ کافی نہیں ہوں گے، ہمیں اس میں 15,000 ایکڑ بھی ادھر اگر ہمیں اویلیبل ہوں وہ بھی کافی نہیں ہوں گے، اتنی ڈیمانڈ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی اور اویلیبل زمین ہو وہ اس میں ایڈ کریں. میں فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں یوٹیلیٹیز کے لیے، وہ گیس اور بجلی کے لیے ان کے پروجیکٹس آلریڈی انڈر وے ہیں. پانی ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا پروجیکٹ انڈر وے ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے، جو انڈسٹری سیٹ اپ ہونے سے بہت پہلے ہم مہیا کر دیں گے. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں کہہ رہے ہیں نا انویسٹمنٹ کی پوٹینشیل $5 ارب کی انویسٹمنٹ کی پوٹینشیل ہم ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم 2 لاکھ یا اس سے زیادہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹی، نوکریاں ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم اس ملک کی جو بات کی تھی کہ چائنا کے اندر ہماری کافی انڈسٹریز ہیں جو ری لوکیٹ ہونے کی سوچ رہے ہیں، جو یورپین مارکیٹس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہاں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آئیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے تو پہلے نہ صرف دھابے جی، ہمارا جو ایک اور اگین وہ پروجیکٹ نہیں چل سکا زیادہ، ذوالفقار آباد سٹی کا جو پروجیکٹ تھا اس کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ ہم چائنا سے وہ انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے اس کو اٹریکٹ کریں اور ادھر لے کے آئیں، تاکہ ان کی بات کی ٹرانسپورٹ کاسٹ جب وہ یورپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم پڑ جائے. اور ہم اپنے دوست ملک چائنا کے ساتھ اس طرح کی کوآپریشنز کر کے ایک اس ملک کے لیے اور بہتری لا سکتے ہیں. تو ونس اگین بہت بہت مبارکباد انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، SEZMC کو، کہ اس پروجیکٹ کو، ZKB کو، ہمارے پارٹنرز کو، کہ اس پروجیکٹ کو انہوں نے آگے لے گئے. اگین یہ سال پہلے ایک ہو جاتا، لیکن پھر میں نہیں کچھ کہوں گا، اس لیے کچھ کہوں گا تو جب تک یہ قانون اللہ کرے سارے جرنلسٹ دوست بیٹھے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوتی اس قانون کی کوئی بھی، اس لیے کہ وہ سوال کچھ اور ہی کریں گے. اس قانون کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا جس کے لیے میں نے کل بھی انہیں کہا تھا ختم پریشانی ہے. تو اس سب کو مبارکباد. اس پروجیکٹ کے آج سائننگ سیریمنی ہے، بڑا لینڈ مارک ہے، ایک ہسٹورک مومنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت کوشش کرے گی کہ ہم اس کے علاوہ باقی جو اکنامک زونز ہیں یہاں پہ بھی جو اور زمین جو اویلیبل ہوگی اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے. ہم اور اکنامک زونز میں یہ بھی بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ کراچی سے تھوڑا باہر نکلیں. ہم نے سیکنڈری سٹیز کے ساتھ بھی اکنامک زونز بنانے ہیں، ان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، وہاں بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. ادروائز کراچی کے اوپر یہ جو پریشر ہے یہ بڑھتا رہے گا، اور ابھی بھی کافی ایشوز ہیں اس شہر کی انفراسٹرکچر، اس شہر کی جو
سوک فیسلٹیز ہیں ان کے سلسلے میں وہ اور ایگریویٹ ہوں گی. تو ہم نے نکلنا ہوگا باہر. ہم خیرپور کا زون موجود ہے, ہم اور انڈسٹریل ایریا ہم لاڑکانوں میں ہماری تیار ہے. اس طرف بھی دیکھیں اور آپ آئیں اور پورے ملک کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے حکومت سندھ کا جو بھی تعاون درکار ہوگا وہ ضرور آپ کے پاس حاصل ہوگا. میں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ادھر بلایا, اور آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک اس پروجیکٹ کے لانچ پہ. پاکستان زندہ باد. آپ لوگ سوال کریں گے کیا؟ دیکھیے, دو چیزیں آپ نے کہیں. میرے تحفظات, مجھے کوئی تحفظات نہیں ہے. میں تو آلریڈی ان سارے قوانین کے انڈر ہوں. آپ لوگ اپنی خیر بنائیں. ہم تو ویسے ہی ان قوانین کے اندر ہے نا. روز کوئی نہ کوئی, یہ نہیں تو کوئی اور اٹھا لیں گے. اور مجھے تو حیرت ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کرائم, اگر اس کو کرائم کہہ دیا نا, اب اس کرائم میں ملوث ہے وہی قانون بنا رہا ہے. جو سب سے زیادہ کرٹیکل تھا اس چیز پہ, میں نام نہیں لوں گا اگین, پھر مجھے ناراض نہ ہو جائیں, وہی قانون بنا رہا ہے. تو میرے تو کوئی تحفظات نہیں ہے. میں تو آلریڈی, میں تو بتا رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جب باتیں یہ کرتا ہوں نا, کسی اور پتہ نہیں وہ گریک سویلائزیشن جب ہوتی تھی یا پتہ نہیں تب کی باتیں کرتا ہوں کہ یار اتنے اچھے اچھے کام ہوئے, بس یہ کام بھی تب ہوئے اتنے اچھے اچھے. اب تو صرف تکالیف میں. دوسرا آپ نے کہا, میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا, بہت افسوس ہوا تھا اس واقعے پہ. یس, پولیس کا, اور میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا, جو انویسٹیگیشن کے بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی اس بات کی تہہ تک پہنچیں گی. لیکن اگین جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, لیکن ہماری سندھ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جو اس کرائم کے پرپیٹریٹرز ہیں, جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں, ان کو سزا ملے. تو آپ نے نہ صرف یہ تاریخی کام کیا بلکہ اس کے علاوہ جو ہے سندھ حکومت کی طرف سے لاڑکانہ, خیرپور اور دیگر اضلاع میں بھی جو صنعتی زون بنائے گئے, لیکن وہاں کی پرفارمنس, وہاں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, اب وہ کوئی اتنا کوئی متاثر کن کام نہیں کر پائے. تو اس صنعتی زون کے امن و امان کے قیام اور دیگر مسائل, خاص طور پہ گیس کی چانٹیں, پانی کی کمی, چونکہ کراچی شہر کا پانی یہی دھاوی سے گزر کے کراچی آتا ہے, تو یہ تعلیم کر کے وہاں سے کٹوا کے آدھا پانی ادھر چلا نہیں, ہم نے نقصان بات ہے کہ مسٹر زون بنائے جا رہے ہیں, لیکن مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی کچھ قانون سازی کی مزید ضرورت ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے صنعتکار بیٹھے ہیں جہاں پر ٹھیکیداری سسٹم چل رہا ہے. 12,000 15,000 جو ہے مزدوروں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی سندھ حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا. اچھا, سب سے پہلے بالکل میں نے خود ریکویسٹ کی ہے, ادھر میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے, جو بزنس کمیونٹی ادھر بیٹھی ہے, کہ وہ کراچی کے باہر ہمارا خیرپور کا, لاڑکانوں کا 2 اور انڈسٹریل زونز پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہم انیشیٹوز لیں گے اور باہر نکلیں تاکہ ان کو سپورٹ ہو. جو لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, تو آج سے 7-8 سال پہلے کراچی چھٹا سب سے ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ تھا. آج ہم کافی اس سے بہتر ہیں. کل میں نے بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ بھی کی تھی اس سلسلے میں. کافی سٹیپس اٹھائے ہیں تاکہ ایک شارٹ ٹرم سٹیپس بھی اٹھائیں اور ایک لانگ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم جو چیزیں کرنی ہیں اس کو بھی. یہ موقع نہیں, میں اب ڈیٹیل میں بتا دوں گا, یا میں نے کہا تھا اپنے انفارمیشن منسٹر سے کہوں گا کہ وہ آپ کو آج ڈیٹیل اس کی بتا دے. انشاءاللہ تعالی ہم جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی شکست دینے میں اپنی پولیس, اپنی رینجرز, اپنی فوج کی مدد سے, اور اس شہر, اس ملک میں ختم کر لوں یار, اس ملک اور اس شہر کے لوگوں کی مدد سے ہم نے شکست دی, اور ہم یہ اسٹریٹ کرائم والوں کو بھی دیں گے. اس کے وجوہات پھر
بہت سارے ہیں لیکن ان کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. جو وجوہات ہیں اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی, آپ نے بات کی سندھ حکومت نے, اکرم نے بات کی, سندھ حکومت نے منیمم ویج 25,000 کی تھی, جس سے یہ سارے آگے بیٹھے ہوئے مجھ سے ناراض تھے, ہو گئے تھے اور ہے ابھی بھی, کہ جی باقی ملک میں کیا اگر آپ سب کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہی بات کہتے تھے نا, آپ صرف ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ صرف سندھ حکومت ہی سوچ رہی ہے مزدوروں کا. انفارچونیٹلی پھر میں کچھ نہیں کہوں گا, کہوں گا ناراض ہو جائیں گے. تو ایک تو وفاق کی حکومت سے گلہ ضرور تھا کہ اگر سب کر دیتے 25,000, اور 25,000 میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کافی نہیں ہے آج کل کے دور میں. مجھے بتا دیں 25,000 سے کیسے کوئی آدمی اپنا گھر چلا سکتا ہے آج کل کے دور میں, اور زیادہ ہونا چاہیے, لیکن وہی قابل قبول وفاق کو نہیں ہے. تو ہم مزدوروں, اور میں اگین اٹس ناٹ اے لیبر ایونٹ کہ میں وہ ساری ڈیٹیلز بتاؤں آپ کو. واحد صوبہ ہے وہ ٹراپارٹائٹ اگریمنٹس ہوئی ہیں, لیبر کے امپلائر امپلائی اور گورنمنٹ ان کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں جن کے اوپر فالو کرنا ہے. پرابلمس ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمارے سارے فورمز موجود ہیں, ان کو اور زیادہ فعال بنانا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سندھ حکومت یہ منیمم ویج 25,000 کرنے والی حکومت تھی. کسی اور صوبے نے, وفاق نے اس کا ساتھ نہیں دیا. پھر جن لوگوں کے خلاف بولنا نہیں چاہیے ان لوگوں نے بھی اس پہ روڑے اٹکائے, اور اب الٹیمیٹلی پھر بھی آپ مجھے کہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں پھر تھوڑا سا آپ سے شکوہ تو کروں گا. میری بات سنیں, اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ کل ہمارے اجلاس میں ایڈریس ہوئی تھی. جو آپ نے ساری باتیں کی نا, یہ ایڈریس ہوئی تھی. ہم نے امیڈیٹلی, میں سٹیپس بتا ہی دیتا ہوں جو کیا ہے. پریزنس آف پولیس, پریزنس آف رینجرز شہر کے اندر, تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو, وہ ڈائریکٹ کیا ہے. پولیس کے آئی جی سے لے کے سپاہی تک اپنے روڈ پہ اپنا رہیں گے. آبویسلی 24 گھنٹے آئی جی صاحب روڈ پہ نہیں رہیں گے, یا سپاہی بھی 24 گھنٹے نہیں, اپنے ڈیوٹی کے حساب سے. لیکن ایک ہدایات دی ہیں ہم نے. ڈرگس کے حوالے سے ایک سوال اسپیسیفک آیا تھا, میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ ایک ریہیبلیٹیشن جو ہے, کہ پولیس نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرگس, اور اگین ڈرگس سفر تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ادھر نہیں بنتا, باہر سے ہی آتا ہے, نارتھ سے آتا ہے, کہیں سے آتا ہے. وہ پھر وہ ساری ذمہ داری ساری اپنی بری جمع ہو جاتے ہیں, ساری ذمہ داری ہماری, اور ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. خیر وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے کہا سینٹرز قائم کریں. ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. مرتضی واب صاحب بیٹھے ہیں یہاں, کہ جو ریپیٹ کرمنلز ہیں ان کی ای ٹیگنگ کے سلسلے میں اگین ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم ہیومن رائٹ وائلیشن کوئی نہ کریں اس میں, وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ہم نے اس کا سارا جائزہ بھی لیا, اور اس کے لیے ہم اس کی افیکٹو پروسیکیوشن کے لیے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالا ہے کہ ہم وکلا ڈائریکٹلی ہائر کر سکیں جو کہ ان کیسز کو اور ان کی پرفارمنس پہ ان کو آگے لیا جائے. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے بھی میں نے کل کہا ہے کہ نہ صرف ان کی رجسٹریشن اور سب تو ہوتی ہیں جو طریقہ کار, لیکن ہر پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی ہر گھر میں جو پرائیویٹ گارڈ, اگر میرے گھر میں بھی ایک پرائیویٹ گارڈ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو
उसको उस डेटा बेस में हमारे होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आर्म्स कितने लोग कैरी कर रहे हैं. एक डेटा बेस बनाया जाएगा. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को ये भी कहा जाएगा कि ना सिर्फ वो अपनी डेटा दें अपने एम्प्लॉइज की, और वो ऑलरेडी देते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, बल्कि जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी डेटा हमें दें कि किस किस को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ताकि हमें पता तो हो ना कि ये आर्म्ड लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं. बिकॉज एक फियर ये भी था कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी या प्राइवेट गार्ड्स किसी तरीके से इन क्राइम्स में मुलव्वस हैं. मैंने जो एडवाइज़र जेल हैं, एडवाइज़र प्रिजन है, उनको कहा है कि एक स्वीप करेंगे जेल्स के अंदर. बिकॉज ये भी था कि शायद जेलों के अंदर से कुछ लोग जो क्रिमिनल्स चले जाते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, वो ख़त्म करें. और एक और चीज़, मुझे कल मैंने कहा कि सिर्फ कराची रेंज में, कराची रीजन में 19,000 वैकेंसीज थी पुलिस की, जिसमें 15,000 16,000 के करीब, एग्जैक्ट नंबर नहीं कल डिटर्मन हो रहा था, लेकिन अंदाजन 15-16,000 के करीब कांस्टेबल्स की वैकेंसीज है. और उसमें मसला ये आता है, वो बता रहे हैं कि जी हम टेस्ट लेते हैं. एक तो मुझे समझ नहीं आती, हमने इतने हर चीज़ में बार लगा दी. अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता उनके लिए. हायर मैंने जूनियर क्लर्क करना है और उसको हायर करने के लिए मेरा 3 साल का प्रोसेस है आजकल. अगर कोर्ट, अगेन कुछ नहीं कह सकता, वो बीच में नहीं आते. तो वो पुलिस में उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये होता है कि वो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो अगर 50 हैं तो हमारे पास लोग ही पूरे. मैंने कहा यार ये 50 किसने किए हैं, हमने ही किए हैं ना. तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको 15,000 लोग चाहिए और आपके पास 1 लाख बंदा अप्लाई करता है और 1 लाख बंदा टेस्ट लेता है, आप टॉप जो 15,000 हैं, चाहे उसके 20 नंबर हों आखिरी वाले के, उनको लें. आप नए बंदे कहाँ से लाएंगे जो पढ़ा के आएंगे. सिमिलरली एक इशू था कि जी इनकी जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी जो फिजिकल क्राइटेरिया है, वो मैच करता है एक आर्मी के जवान के साथ जो इस वक्त है. अगेन आपको इतने लोग नहीं मिल रहे हैं. फिर उसमें एक थोड़ा सा एथनिक इशू भी आ जाता है कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी वाले लोग अगर ज़्यादा बेहतर हैं फिजिकली और फिर लोग उस पर एतराज़ करते हैं, तो उसको भी मैंने कहा उस बार को नीचे ले जाए. हमने जंग नहीं लड़ानी है. हमने शहर के अंदर अमन अमान, अपने रूरल एरियाज के अंदर अपने ही लोगों, हमने लोगों को मारना धाड़ना नहीं है. फौज का काम तो है कि दुश्मन को मारे, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, नॉट टू किल पीपल. तो वो बार नीचे कर रहे हैं. तो ये काफ़ी सारे इस किस्म की हमने लिए. कल अनफॉर्चुनेटली मुझे मुर्तज़ा साहब से मैंने कहा था कि ब्रीफ कर दे, लेकिन मीडिया वो ब्रीफ लेने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी. मुझे ये कहा गया, तो वो नामुनासिब है. मेरा ख्याल है कि अगर इस तरीके का आप बात करें, लेकिन आप हमसे पूछें, यस जवाब दें हमें. यस, cause of the problem is not entirely the provincial government, but the solution or the redressal of the problem is our responsibility and we will do it. बिजनेस कम्युनिटी से भी सवाल आ जाए. बहुत अहम कदम है
Thank you very much. نہیں حکم کرو. And let me tell you, sir, I love your thoughts. آج آپ بڑے موڈ میں ہیں, بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ I know this area very well. I was the first bidder on this project and I raised the bar for the Sindh government, but unfortunately China Harbour withdrew and you know the issues, yeah? I know what is happening. Sir, if you want to expand, you want to move things out of Karachi, I built Khairpur also. I built this steel mill industrial area, Kurugi Creek Industrial Park. Please, میں ایک دن میں بڑی خواہش ہے, میں روز صبح جاتا ہوں ادھر, میرا دل ایک دن کہتا ہے کہ آپ کو میں صبح گھر سے لوں اور میں آپ کو لے جاؤں اور ہم کسی کو نہ بتائیں. بخدا جب آپ وہاں پہنچیں گے نا, اور میں اچھی سے اچھی گاڑی لاؤں گا, آپ جو گاڑی کہیں گے میں وہ لاؤں گا, اور جب ہم وہاں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے آپ کہیں گے یار یہ روز تم کیسے کرتے ہو, how do you do this? Which road are you talking about? Sir, I am talking about the national highway which will lead you to Dabeji. آپ ملیر پہ پہنچے, آپ ملیر پل کو دیکھیں تو وہ بابا آدم کے زمانے کا بنا ہوا ہے. روزانہ 25 منٹ کم از کم وہاں ہوتا ہے. جو کھڈے ہیں روڈ پہ, خدا کی قسم میں نے کھڑے رہ کے پولیس سے بھروائے. پولیس کا کام نہیں ہے سر وہاں کھڈے بھرنا. آپ وہاں سے آگے چلے جائیں, ملیر 15 نمبر چلے جائیں, آپ قائد آباد چلے جائیں, آپ منزل, آپ نے پل بنائے سر, آدھے پل بنائے. کیوں سر؟ ایک طرف پل بنائے, دوسری طرف کیا ہوگا؟ سر آپ ایک دن میرے ساتھ چلے, آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ کراچی سے باہر انڈسٹریلائزیشن جائے, I will give you the road map. Okay. ٹھیک ہے سر. I'll respond to all these things. Yes. I'll respond. Thank you very much for pointing these out. یہ پچھلے 5, 6, 10, 12 سال میں اس کی پہلے کیا حالت تھی؟ میں تو یہ کلیم کرتا ہوں, یہ شارع فیصل شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایکسپینڈ کیا تھا, اس کے بعد اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اور 3 سے 4 لین کر دیا ہے. آگے بھی وہ دونوں, ایک پورشن جس کی آپ بات کریں بہت خراب تھی, ایڈمنسٹریٹر KMC اب یہ بیٹھ گئے ہیں, ساری ذمہ داری ان کی ہے. That one portion in the middle, about 12-13 kilometers, was built by by the KMC. The entire other road has been made by the provincial government. آدھا برج کوئی نہیں بنا. منزل پر اٹس ناٹ, دیکھیں ڈائریکشن ایک طرف کوئی ادھر رکتا نہیں ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, میرے کہ دا پرابلم از, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آدھا برج ایسے نہیں بنتا. آپ ٹریفک انجینئرنگ والے بیٹھ کے نا, فار ایگزامپل سن سیٹ بولیوارڈ پہ بھی ایک سائڈ پہ برج ہے, وہ آدھا برج نہیں ہے. اٹ انشورز, دا پرابلم از دیٹ انکروچمنٹ جسٹ بفور یو گیٹ ٹو دا سن سیٹ بولیوارڈ آن اٹ, کہ جو ہٹتی نہیں ہم سے ساری. تو یہ سارے ایشوز یس ہیں, لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بہتر کیا ہے ان کو. اس سے پہلے ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیول کیریج وے ٹھٹا تک بنائی ہے, اس سے آگے آپ جائیں, ابھی خالد منصور صاحب تھر کا ذکر کر رہے تھے. یس وی ڈڈ ڈیولپ دی انفراسٹرکچر دیر, دیٹ از وائی پیپل وینٹ دیر. اس کو بھی جو خامیاں ہوں گی اس کو ایڈریس کریں گے, بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وہ واحد چیز ہے جو کہ روک رہی ہے. ہاں, روک کیا رہی ہے؟ the availability of gas, the availability of electricity, the availability of water. You make these available, infrastructure خود ہی, once that area. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر بنا تھا تو ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا تھا اخبار میں, اور اسی روڈ کے بارے میں انڈسٹریلسٹ نے دیا تھا, میں نکال کے آپ کو دکھا بھی دوں گا ویر صاحب وہ پرانا, کہ جتنے بڑے کھڈے تھے جو وہ کر رہے تھے وہ سارے, اور پھر ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی. So I don't know, but yes, it needs constant infrastructure needs constant. وہ ایک برج کا, وہ برج کا ایشو ہے جو پرانی ہے نا. اگین دیٹ برج اوور ملیر ندی از اے لاٹ آف منی. وہ ہم دیکھیں گے جب نکال سکے کریں گے. سر میں دو ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی, سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کو بہت مبارکباد, سی پیک کو, یو ہیو ڈن ونڈر. آج صحیح بات ہے, اس کو 5 سال ہو گئے. اس سے پہلے جب میں بھی انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین تھا تو ہم اور آپ مل کے بڑا کام کیا اس کا. اپ فرنٹ ٹیرف جو لینے میں ہم کو تکلیف ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ کسی سے چھپی بھی نہیں. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ویری کلیئر, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, بہت سارے نئے لا آ گئے ہیں.
लेकिन सर डिस्क्रिमिनेशन विद द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड particularly with Karachi has touched all its peak, I tell you. It is we are very worried. ऐसा लगता है कि हमको कंपेल किया जा रहा है कि आप उधर आए. और मुझे पंजाब के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे कई दफ़ा बात भी की, बुलाया भी कि जी आप वहाँ आएँ और हम आपको ये ज़मीन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं. अब अगर ये 54% का जो टिल्ट जो है ना, एक्सपोर्ट अगर 54% कराची से है और 46% पूरा पाकिस्तान मिलकर करता है, तो डोंट वांट टू सी दिस. मेरा अपना ख्याल ये है सर, हमारे को ये करना चाहिए कि देयर हैज़ टू बी सम बॉडी टू प्रोटेक्ट ऑल दिस. अगर आप ये कर रहे हैं, अब देखिए जैसे वेकॉक का मामला है, आई हैव सेंट यू द मैसेजेस ऑल्सो कि देखें ये क्या करेंगे हम. अगर वेकॉक मेरा गैस है, मुझसे कहते हैं वेकॉक करो, व्हाट विल बी द डिफरेंस. 850 MMCF जो है ना वो गैस उतार रहे हैं RLNG, उससे वो मुझे पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, मुझे चाहिए 150. एक्स्ट्रा गैस रिक्वायर्ड बाय सिंध इज 150. ये सर कैसे होगा. और इसके अलावा सर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में आप देख लें, सर सारे जितने मामला हैं जिसके फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से हैं, आई थिंक वी नीड टू हैव अ बॉडी which consists of businessmen and you leading that body. और हम अगर एक तरह के उसके हम वक्तन अगर उनको ये बेचते रहेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये एक ये सवाल. दूसरा मेरा कहना ये था on behalf of the business community, we will definitely go for this industrial जो आपने डेवलपमेंट किया है. We would like to set up more industries and create more employment. And you rightly said the key word is what? Key word is infrastructure. If you will give us the infrastructure, so they are offering. आज उन्होंने फैसलाबाद के अंदर 40 MMCF गैस जो है ना सैंक्शन किया है नए उसको. और सर पिछली सैटरडे की मैं आपको बात बताऊं, दोनों न्यूज़ साथ थी. एक न्यूज़ ये थी कि SNGPL ने कहा कि नो लोड शेयरिंग ऑफ गैस फ्रॉम टुडे एंड नो क्लोजर्स, और CNG को खोल दिया. उसी पेपर के अंदर नीचे लिखा हुआ था कि SSGC ने संडे को क्लोजर किया है और CNG को भी बंद कर रहे हैं. सो दिस इज हाइट ऑफ इट. बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आई थिंक वी फील डिस्क्रिमिनेटेड एंड वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस. I'm almost in agreement with all that you've said. एक चीज सिर्फ बता दूं आपको, बाकी तो I also agree with you that we need to have a body to protect the interests of this province, to protect the interests of the city. एक चीज आपको बता दूं, the weighted average cost of gas discussed in the CCI. The legislation that they've just passed, I did not come to the CCI and I created, बैठे हुए इम्तियाज शेख साहब साहब, lot of noise. एक कराची का ही आदमी, नाम नहीं लूंगा, उसने उठा के उस इदारे की जिसके बारे में आज मैं बोल नहीं सकता, कानून पास हो गया, उसकी इदारे का नाम नहीं लेता, कह दूंगा, जजमेंट्स उठा के दिखाते रहे. कहते हैं कि जी CCI को कोई पावर ही नहीं है लेजिस्लेशन का. कराची का शख्स है. हम बातें तो बहुत करते हैं, अगर सारे बैठे हुए इधर बन जाते हैं कि सारे के सारे ओनर्स उस वक्त. और ये रिकॉर्डेड है इन द CCI मिनट्स. अनफॉर्चुनेटली CCI के मिनट्स आर कॉन्फिडेंशियल, सो आई कैन नॉट शेयर देम ओपनली. बट ये सारी, ये आई कैन शेयर विद यू प्राइवेटली कभी, ये सारी की सारी रिकॉर्डेड है. वो कहता है कि जी आप ये डिस्कस ही नहीं कर सकते लेजिस्लेशन इन द CCI. CCI में सिर्फ पॉलिसीज, बिकॉज आर्टिकल 154 को उठा के ले आता है, जबकि मेरा आर्ग्यूमेंट उसमें यही था कि द CCI इज देयर फॉर पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट. We don't do legislation, and in the past we have been discussing legislation. I've been part of the CCI for 6-7 years now. Prior to that, the Erstwhile Chief Minister Kamil Shah Sahab used to take me as a special invitee to the CCI meetings. तो ये अजीब दौर से गुजर रहे हैं हम, और मैं ये बार बार बताने की जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, कि हम एक अजीब और गरीब दौर से गुजर रहे हैं, और हम अब इसको भुगत रहे हैं. यही कह सकता हूँ. अगर जी मैं अगर मुझे एक और जी कर दें विवेक साहब आखिरी. यहाँ तमाम बातों के बावजूद पॉसिबल, हमने मीटिंग में भी ये कहा था कि कराची के एक्सपेंशन के लिए लैंड देना है. सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसकी जो पर एकड़ प्राइस है वो जैसे पंजाब में दूसरे इंडस्ट्रियल जोन में सस्ती मिल रही है, आवाज़ें आ रही है 5 करोड़ 4 करोड़, इसमें नहीं होगा कुछ. प्लीज़ इसकी जो मिनिमम आप कर सकते हैं, आपने एक चीज़ बदलाई है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ में दूसरी चीज़ नथी कर रहे हो प्राइस.
ये दोनों चीज़ें अगर सही होंगी तो ये आपके 15,000 जो एकड़ जो है विद इन 6 मंथ निकल जाएंगे। लेकिन प्राइस अगर 5 करोड़ और 6 करोड़ की, सर ये बड़ा मसला है। Obviously it has to be something which sells. हाँ, ठीक। Thank you जी, thank you very much.